مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک۔ ایک خوبصورت گاؤں میں جہاں ہر طرف ہریالی اور خوشبودار پھلوں کا راج تھا، وہاں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی ایمانداری تھی۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا اور دوسروں کی مدد کرتا تھا، اس لیے گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک امتحان منعقد کریں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ گاؤں کا سب سے ایماندار شخص کون ہے۔ امتحان میں حصہ لینے والے ہر شخص کو ایک سونے کا سکہ دیا گیا اور کہا گیا کہ 1 سال بعد اس سکے کو واپس لایا جائے۔ جس کے بعد سکہ صحیح سلامت ہوگا وہی سب سے ایماندار کہلائے گا۔ احمد نے بھی اس امتحان میں حصہ لیا۔ اس نے سونے کے سکے کو ایک مضبوط جگہ رکھ دیا اور ہر روز اس کی حفاظت کرتا رہا۔ 1 سال بعد سب لوگ دوبارہ جمع ہوئے، اپنے سکے واپس لائے۔ زیادہ تر لوگوں کے سکے چمکدار اور نئے جیسے تھے، مگر احمد کا سکہ تھوڑا سا ماند پڑ چکا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے جب احمد سے اس کا سبب پوچھا تو احمد نے ایمانداری سے بتایا کہ اس نے سکے کو روزانہ چیک کیا تاکہ وہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ اس دوران اس نے اسے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کیا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کیا واقعی سونا اصلی ہے یا نہیں۔ بزرگوں نے احمد کی بات سنی اور اس کی ایمانداری کو سراہا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ احمد واقعہ سب سے ایماندار ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف سکہ محفوظ کیا بلکہ اس کی حقیقت کو بھی جانچنے کی کوشش کی۔ احمد کی ایمانداری اور سچائی نے گاؤں والوں کو بہت متاثر کیا اور وہ سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ احمد کی کہانی سے گاؤں کے لوگوں کو یہ سبق ملا کہ ایمانداری صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی دکھائی دیتی چاہیے۔ اس کہانی میں گاؤں میں ایک نئی روح پھونکی اور سب نے احمد کو مثال پر چلنے کا عہد کیا۔ احمد کی کہانی سے گاؤں کے لوگوں کو یہ سبق ملا کہ ایمانداری صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی دکھانی چاہیے۔ اس کہانی نے گاؤں میں ایک نئی روح پھونکی اور سب نے احمد کی مثال پر چلنے کا عہد کیا۔ یوں احمد کی ایمانداری کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے لگی اور اس کی مثال ہر دور میں دی جانے لگی۔ اس کہانی نے لوگوں کو سکھایا کہ سچائی اور ایمانداری ہی سب سے بڑی دولت ہے اور جو کبھی کم نہیں ہوتی۔ دور دراز کی سرزمین میں جہاں سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور چاند مغرب میں غروب ہوتا، وہاں ایک خوبصورت وادی تھی جس کا نام قمر زادہ تھا۔ یہ وادی اپنے حسین مناظر جادوئی فضا کی وجہ سے مشہور تھی۔ وادی کے مرکز میں ایک جھیل تھی جو چاندنی اور جادوئی فضا کی وجہ سے مشہور تھی۔ وادی کے مرکز میں ایک جھیل تھی جو چاندنی راتوں میں چمکتی تھی اور دن کے وقت سورج کی روشنی میں سنہری نظر آتی تھی۔ اس وادی میں ایک جوان شہزادہ رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ عادل اپنی بہادری اور نیک دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن عادل نے سنا قمر زادہ کی جھیل کے کنارے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی گئی ہے جو چاند کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہے۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مخلوق کے راز کو حل کرے گا۔ ایک رات جب چاند پورا تھا اور اس کی روشنی جھیل پر چمک رہی تھی، عادل جھیل کے کنارے پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چاندنی کی طرح ایک خوبصورت پری جس کا نام لیلا تھا جھیل کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیلا کے بال چاندنی کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی آنکھیں تاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ عادل نے جب لیلا کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ لیلا نے عادل کو بتایا کہ وہ چاند کی پری ہے اور چاندنی راتوں میں جھیل کے کنارے آ کر آرام کرتی ہے، مگر اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے ایک جادوگر نے قید کر رکھا ہے اور وہ صرف چاند کی روشنی میں ہی آزاد ہوتی ہے۔ عادل نے لیلا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور پوچھا کہ وہ کیسے اس جادو سے آزاد ہو سکتی ہے۔ لیلا نے بتایا کہ جادوگر کا طلسم ایک خاص پھول میں چھپا ہوا ہے جو سورج کے مشرق میں اور چاند کے مغرب میں واقع ایک پہاڑی پر کھلتا ہے۔ عادل نے فوراً اس پھول کو تلاش شروع کیا۔ اس نے کئی دن کئی راتیں پہاڑوں میں گزاری اور آخر کار وہ پھول ڈھونڈ نکالا۔ جیسے ہی اس نے پھول کو چھوا، جادوگر کا طلسم ٹوٹ گیا اور لیلا آزاد ہو گئی۔ لیلا نے عادل کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہے اور چاند کی روشنی میں کبھی قید نہیں ہوگی۔
عادل اور لیلا کی دوستی گہری ہو گئی۔ دونوں نے مل کر وادی کے لوگوں کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ یوں سورج کے مشرق میں اور چاند کے مغرب میں ایک خوبصورت کہانی نے جنم لیا، جو محبت، بہادری اور نیک دلی کی مثال بن گئی۔ وادی قمرزادہ کے لوگ ہمیشہ عادل اور لیلا کی کہانی سناتے اور ان کی دوستی کی مثال دیتے۔ اللہ اکبر۔